کشمیر کے لیے ہم نے وہ سفارتکاری نہیں کی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ پرائم منسٹر نے وعدہ بھی کیا تھا۔ اسی کا جو اجلاس ہم نے اسلام آباد میں کیا، اس کی قرارداد میں فلسطین کا ذکر تو تھا، لیکن ہم اپنے ملک اسلام آباد میں اس میں کشمیر کا ذکر نہیں کروا سکے، اور یہ ہمارا بہت بڑا ڈپلومیٹک فیلئر تھا۔ حالانکہ کشمیری یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ 1949 میں اسی دن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرنے کی قرارداد منظور کی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے دن کی مناسبت سے اپنے پیغام میں یہ کہا کہ کشمیری عوام 3 نسلوں سے حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ 9 لاکھ بھارتی فوجیوں کی موجودگی نے مقبوضہ وادی کو جیل بنا رکھا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 2019 میں عالمی سطح پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑنے کا اعلان کیا تھا اور کہا یہ تھا کہ وہ پوری دنیا میں ان کے سفیر بنیں گے۔ نہیں کر پائے، ان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں، معیشت ان کو پکڑا ہوا آکٹوپس ہے، پکڑا ہوا ہے ان کے ہاں۔ آپ پارٹی کے اندر کے اختلافات بہت زیادہ ہیں، پارٹی میں بغاوت کسی کیفیت ہے۔ سندھ والے صوبائی اراکین وفاقی اراکین سے الجھے میں، وزراء اراکین اسمبلی سے الجھے میں، وہ مسائل ہیں۔ پھر اور دوسرے مسئلے آتے گئے اور ہم افغانستان پہ زیادہ مرتکز رہے۔ ہمارا پورا فلسطین پہ بہت زیادہ ہم نے زور دیا اور ہم نے اس کے لیے بہت کچھ کام کیا اور بڑا فائدہ ہوا اس سے افغانستان کو بھی اور فلسطین کو بھی۔ کشمیر کے لیے ہم نے وہ سفارتکاری نہیں کی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ پرائم منسٹر نے وعدہ بھی کیا تھا اور بہت شاندار تقریر تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جب وہ تقریر ہوئی تھی تو ہم نے کلیپنگ کی تھی، کیا اعلیٰ تقریر کی پرائم منسٹر نے، اور بڑے دل کو لگی تھی بات۔ لیکن وہ بات دل کو لگی رہ گئی اور نہ کشمیری عوام کو کچھ فائدہ ہوا، نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوا، نہ کشمیریوں پر مظالم کم ہوئے، نہ بھارت تمام تر بدنامی کے باوجود، تمام تر رپورٹس کے باوجود، ہیومن رائٹس کی رپورٹ لے لیں، واچ لے لیں، جینوسائڈ واچ لے لیں، HRCP، جتنے بھی آپ ادارے لے لیں، UN ہیومن رائٹس کمیشن، اس کی رپورٹ لے لیں، جس کو بنانے میں لوگ شہید بھی ہوئے، قتل بھی کیے گئے، اس کے باوجود ہندوستان کے چہرے پر لگی ہوئی کیچڑ سے کوئی نفرت نہیں کر رہا۔ اب وہ وہاں مسلمان اور عیسائی اور بدھ مت اور جین مت کے خلاف لگا ہوا ہے، اور اس کی بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ہندوستان میں مذہبی امتیاز بڑھتا جا رہا ہے۔ اس پہ بھی کوئی کچھ نہیں کر رہا، نہ UN کو کوئی فکر ہے، نہ سیکورٹی کونسل کو کوئی فکر ہے۔ اگر یہ باتیں پاکستان میں ہوتی تو سیکورٹی کونسل کا بیان آ جاتا، ایک اجلاس نہ ہوتا، فرض کریں بیان آ جاتا۔ اب کشمیر میں میں واپس آتا ہوں، میں کشمیر پر ہم نے کیا کیا OIC کا اجلاس ہوا، وزراء خارجہ کا پورا اجلاس نہیں ہوا۔ ہم نے افغانستان پہ اجلاس کیا OIC کا، ہم نے فلسطین پہ اجلاس کیا، ہم نے اسلام آباد میں OIC کو ہوسٹ کیا، کشمیر پہ نہیں کیا ہم نے، کیونکہ کشمیر پہ شاید بہت سے لوگ آنے کو تیار نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہیں ہمارے پاس ایسی کمزوری ہے، یقینی طور پر بہت سے ملکوں کے مفادات ہندوستان سے وابستہ ہیں، معاشی مفادات اس وقت پریویل کرتے ہیں۔ اس وقت بھارت، سعودی عرب، UAE، ان کے جو ایک تکون بنی ہوئی ہے مالی مفاد کی اور انویسٹمنٹ کی، وہ بہت تگڑی ہے۔ لیکن بات اصول بھی تو ہوتے ہیں نا، بعض پرانے اصول بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی آگے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ ہم پروسیس نہیں کر سکے، ہم پروگریس نہیں کر سکے، ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ ہم ہندوستان کو ہمارے لوگوں نے بہت سپورٹ کیا اور بے نقاب کرنے میں، اس کو بے نقاب ضرور کر دیا ہم نے، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ وہ بے حجاب تو ہو گیا لیکن اس کو نقصان نہیں ہوا۔ اس پر پابندی کا ایک تنکا تک بھی لگایا ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ مزمل سہروردی صاحب، جیسے کہ NBC نے بھی کہا کہ ہم نے کشمیر کے لیے وہ سفارتکاری نہیں کی جو کہ ہم نے افغانستان کے لیے کی یا پھر فلسطین کے لیے کی، آپ کے خیال میں کہاں کمی کوتاہی رہی؟ دیکھیں، NBC نے بہت عالمی سطح پر اور انٹرنیشنل ریلیشنز پر بہت تفصیل سے بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ OIC کا جو اجلاس ہم نے اسلام آباد میں کیا،
اس کی قرارداد میں فلسطین کا ذکر تو تھا، لیکن ہم اپنے ملک اسلام آباد میں اس میں کشمیر کا ذکر نہیں کروا سکے، اور یہ ہمارا بہت بڑا ڈپلومیٹک فیلئر تھا۔ حالانکہ ایسا ہی OIC کا اجلاس جب پہلے ہوا تھا تو جو قرارداد تھی اس میں کشمیر کا ذکر تھا ضیاء الحق کے دور میں، چاہے وہ افغانستان پہ ہی ہوئی تھی OIC کا اجلاس۔ تو اس بار ہم بالکل کشمیر کا ایک لفظ قرارداد میں نہیں دلوا سکے، حالانکہ اسلام آباد میں اجلاس تھا، ہم نے ہاتھ کاٹ کے OIC کو دیے ہوئے تھے، اور انہوں نے ہماری زبان بندی کی ہوئی تھی کہ کشمیر کا ذکر کیا تو ہم اٹھ کے چلے جائیں گے۔ یہ تو NBC نے بالکل بیان کر دیا کہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک فیلئر ہے موجودہ حکومت کا کشمیر کے حوالے سے۔ اب یہ کہہ دیں کہ کوئی ہماری بات نہیں سنتا، تو بھائی آپ کی بات نہیں سنتا تو یہ آپ کی ناکامی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ملک کے اندر بھی آپ دیکھیں، ہم نے جو ملک کے اندر کشمیر کی توانا آوازیں تھیں، حافظ سعید سے لے کے ہم نے ان کو سزائیں دی ہیں 200 سال قید، ٹیرر فنڈنگ میں FATF کے دباؤ میں، اور سرنڈر کیا ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں جو کشمیر کے لیے مضبوط آوازیں تھیں، FATF کے دباؤ میں ان کو سزائیں دے کر مجرم کے طور پہ عدالتوں میں کھڑا کر دیا۔ پھر ہمارا حریت کانفرنس کے ساتھ وہ رابطہ بہت کمزور نظر آیا۔ دلی میں جو ہماری ایمبیسی ہے، آپ بتائیں جب سے گھیراؤ ہوا ہے، کرفیو لگا ہے، ہمارے دلی میں جو ہائی کمشنر ہے ان کی کوئی حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے بات چیت، علی گیلانی کے افسوس میں ہم نے کیا کیا ہے، اور ہمارے وزراء کے کیسے بیانات آئے ہیں۔ تو ایک طویل فہرست ہے اس حکومت کی کشمیر پر ناکامیوں کی۔ دن بھی ہمیں یہاں پر ریلیز ہونی چاہیے کہ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، پولیٹیکل لیڈرز کو آج نکلنا چاہیے تھا، اور ایک قدم بڑھ کے میں کشمیریوں کو بتانا چاہیے کہ ہم آپ کے اس ڈیفیکلٹ ٹائم میں آپ کے ساتھ ہیں، جب کہ یونائٹڈ نیشن کی ایک چارٹر ڈسکشن ہوا تھا جس 5 جنوری کو جی کہ یس ان کو سیلف ڈٹرمنیشن رائٹ دیں گے، وہ بھی نہیں دیا گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا فورن آفس کی فالو اپ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ پرماننٹ ممبرز اور نان پرماننٹ 15 ممبر سے ہمارا کانٹیکٹ نہیں رہا، جو کہ ایک ہماری کمزوری تھی۔ سیکنڈ یہ ہے کہ ہماری کشمیر کمیٹی مجھے ابھی تک کہیں نظر نہیں آئی۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم سینٹ کے، نیشنل اسمبلی کے کمیونیکیشن سکل والے اپنی کشمیر کمیٹی کے ساتھ دنیا میں بھیجتے، وہاں جا کے سیمینارز ہوتے، بتاتے یورپین یونین کو اور اس کے بعد اپنے اسلامک ملکوں کے کہ واٹ از ہیپننگ، کیا حالات ہیں۔ حالانکہ دنیا کو یہ معلوم ہے واٹ از ہیپننگ، دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ واٹ از ہیپننگ، لیکن اکنامک وار آف اکانومی میں ان کے تجارتی انٹرسٹ ہیں۔ آپ کے اسلامک مالک نے یہ ایجنڈے میں یہ رکھا تھا کہ کشمیر کا ذکر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد اس کی اور امپلیکیشن تھی، اٹ واز اونلی ریلیٹڈ ٹو افغانستان۔ اس لیے اس میں ایسی ڈپلومیٹک فیلئر کی بات نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت ہمیں ایک سٹیپ اور آگے جانا چاہیے۔ وہاں پر بہت ظلم و بربریت ہو رہا ہے، لیکن اب واچ ڈاگ، ایمنسٹی انٹرنیشنل سب جو ہیں وہ اب ان کا موڈ چینج ہو گیا ہے، انڈیا پہ بہت پریشر ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو کبھی کرن سیکٹر میں کہہ رہے ہیں سپاہی شبیر مارا گیا جبکہ وہ زندہ ہے، پھر سامبا سیکٹر میں کہہ رہے ہیں ایمونیشن پکڑا گیا۔ دیر انڈر ٹرمینڈس پریشر۔ اس وقت میرے خیال میں ذرا سا ہمیں اور پش کرنا چاہیے یونائٹڈ نیشن میں، اس کے بعد ہمارے جن لوگ ملکوں میں جائیں، یورپین یونین میں جائیں، ہمارے اچھے لوگ جائیں، سینیٹر MNA گروپ بنا کے وہ بتانا چاہیے۔ پھر ٹاسکنگ ہمارے ایمبیسیز کو نہیں گئی ہے، وہ کلیئر ہونی چاہیے۔ I think that is what is needed, which is left to be desired۔ اس طرح سے حکومت نہیں کر سکی کیونکہ شاید کووڈ بھی آ گیا، معاشی حالات بہت برے ہو گئے، اور لیکن جس طرح حریت رہنماؤں کی بھی ذکر ہوا تھا، آپ نے دیکھا کہ نواز شریف نے بھی ایک دور میں ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو عمران خان بہتر طریقے سے کاز کو لے کے آگے چلے، لیکن اس طریقے سے مؤثر انداز میں اس بات کو آگے نہیں بڑھا سکے۔